شروع میں حدیث شریف کی 3 قسمیں تھیں: صحیح، ضعیف اور موضوع۔ موضوع کے معنی گھڑی ہوئی حدیث، وہ حضور کی حدیث ہے ہی نہیں، کسی نے گھڑ کر حضور کے نام پر رواج دے دیا، چلتی۔ اور ایک حدیث ہے صحیح اور ایک حدیث ہے ضعیف۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، حضور کے ارشادات ہیں۔ ان حدیثوں میں حضور کے افعال بیان ہوئے ہیں، ان حدیثوں میں حضور کی تائیدات مذکور ہیں۔ صحیح بھی حدیث ہے اور ضعیف بھی حدیث ہے، اور صحیح اور ضعیف بنتی ہے حضور سے لے کر کے نیچے تک، امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام ترمذی تک، امام ابو داؤد تک، یہ جو سند ہے، اس سند کے جو راوی ہیں، اگر سب راوی اعلیٰ درجے کے ہیں تو حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ اور اگر اس راویوں کے سلسلے میں کوئی ایک راوی بھی تھوڑا کمزور ہے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ صحیح اور ضعیف کا اتنا ہی مطلب ہوتا ہے، حدیث صحیح ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث کی جو سند ہے وہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور صحیح حدیث بھی حدیث ہے اور ضعیف حدیث بھی حدیث ہے۔ اور سب سے پہلے مسئلے میں صحیح حدیث دیکھی جاتی ہے۔ اگر صحیح حدیث ہے تو اس سے مسائل ثابت کیے جاتے ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں صحیح اور ضعیف 2 حدیثیں ہیں تو ضعیف کو نہیں لیں گے، صحیح کو لیں گے۔ اور اگر کسی مسئلے میں صرف ضعیف حدیث ہے تو تمام امت ضعیف حدیث سے مسائل ثابت کرتی ہے۔ کب؟ ضعیف بھی 2 درجے کی ہیں۔ ایک ضعیف وہ ہے جس کا ضعف یعنی کمزوری محتمل ہے، قابل برداشت ہے، اس کو سر پہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہے ضعیف جدہ، بہت زیادہ کمزور۔ تو اگر ہلکی ضعیف ہے تو اس ہلکی ضعیف حدیث سے مسائل میں استدلال کیا جاتا ہے، اور اگر بے حد ضعیف ہے تو اس سے فضائل اعمال میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، مسائل میں استدلال نہیں کیا جاتا۔ تو ہلکی ضعیف یہ بھی حدیث ہے، نہایت ضعیف یہ بھی حدیث ہے۔ اور ہلکی ضعیف سے اگر صحیح حدیث نہ ہو تو ہلکی ضعیف حدیث سے مسائل ثابت کیے جاتے ہیں، اور نہایت ضعیف ہو تو اس سے مسائل ثابت نہیں کیے جاتے ہیں۔ اعمال کے فضیلتوں میں، اعمال کے ثواب کے بیان میں ان حدیثوں کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسری موضوع، وہ حدیث ہی نہیں ہے، ہٹاؤ ایک طرف۔ جب حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، جب حدیث کی کتابیں لکھی گئی، اس وقت جو کتابیں ہیں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، مسند احمد، جتنی کتابیں اس وقت پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں میں صحیح اور ضعیف حدیثیں ایک ساتھ لی گئی ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے تو صرف صحیح لی ہیں، ضعیف نہیں لی، لیکن ان 2 بزرگوں کے علاوہ تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں صحیح بھی لی ہیں اور ضعیف بھی لی ہیں۔ کیوں؟ ضرورت پڑتی ہے اس وقت ان ضعیف حدیثوں سے بھی مسائل میں استدلال کیا جاتا ہے۔ اور موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں، ان کو الگ کر دیا، الگ موضوعات کی کتابیں، وہ حدیثیں ہی نہیں۔ تو 1200 سال تک، تیسری صدی ہجری میں حدیث شریف کی تدوین مکمل ہوئی۔ اس تیسری صدی ہجری سے آج 14ویں صدی آ گئی، 1200 سال ہو گئے۔ 1200 سال سے ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں ہی میں درج کی گئی ہیں، اور وہاں امتیاز کر دیا ہے کتابوں کے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، باقی لی گئی سب وہی۔ 14ویں صدی کے آخر میں
14ویں صدی کے آخر میں ایک غیر مقلد سڑا ہوا شیخ پیدا ہوا. یہ لفظ بے خبری میں نہیں بول رہا، بہت سوچ کر بول رہا. 14ویں صدی کے آخر میں غیر مقلدین میں ایک سڑا ہوا شیخ پیدا ہوا. اس کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی. یہ غیر مقلدین کا ایک شیخ ہے اور سڑا ہوا ہے. اس نے ایک ایسا کام انجام دیا کہ ایک بڑی امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا. اور اتنی سخت گمراہی اس بندے نے پھیلائی ہے کہ 200 سال ہم محنتیں کریں گے تو بھی اس کی گمراہی دور ہونا مشکل ہے. کیا کام کیا اس نے؟ یہ جو حدیث کی کتابیں تھیں جن میں صحیح اور ضعیف حدیثیں ایک ساتھ تھی، اس نے چن چن کر یہاں سے ضعیف حدیثیں نکالی اور نکال کر وہ جو موضوعات کی کتابیں تھیں اس میں شامل کر دی. اس نے ایک کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح حدیثوں کے سلسلے کی کتاب اس میں صحیح رکھی. اور دیکھو دوسری کتاب کیا لکھتا ہے وہ بندہ، ذرا غور کرو. دوسری کتاب لکھتا ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیئ فی الامہ. ضعیف اور موضوع حدیث کی کتاب، اور ان دونوں قسم کی حدیثوں سے، ضعیف اور موضوع حدیثوں سے امت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کا بیان. یہ اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہے، اس کا نام یہ ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها، دونوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، واثرها السیئ فی الامہ. امت کو جو نہایت برا اثر پڑا، اس کا جو ایفیکٹ ہوا امت پر، نہایت برا ایفیکٹ، اس کا بیان. تو ان حدیثوں میں سے چن چن کر کے ساری ضعیف حدیثیں نکال کر موضوع حدیثوں کے ساتھ ایک کتاب میں جمع کر دی. اس سے ذہن کیا بن گیا کہ ضعیف اور موضوع حدیثیں ہم تول ایک درجے کی. جو درجہ موضوع کا ہے وہی درجہ ضعیف کا ہے. آج تمام عرب نوجوان جو یورپ اور امریکہ میں نوجوان ہیں اور یہاں جو ان کے ماننے والے ہیں غیر مقلدین، چھوٹتے ہی ھذا حدیث ضعیف کہتے تو ہیں، ھذا حدیث ضعیف، مگر ان کی مراد یہ ہے کہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب ہم لوگ تو ضعیف کے جو پہلے معنی تھا وہی لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے تو ضعیف کے دوسرے معنی کر دیے کہ موضوع کے ہم تول، یہ معنی انہوں نے ضعیف کے کر دیے، اور ہم پرانی اصطلاح لیے بیٹھے ہیں ضعیف. وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس حدیث ضعیف ہے، نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو گھڑی ہوئی بات ہے. حالانکہ حدیث ضعیف کا یہ مطلب تھا ہی نہیں. اب انہوں نے یہ مطلب کر دیا اس کا. اور تمام عرب نوجوان جتنے ہیں یورپ اور امریکہ میں، سب کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس نے. بس چھوٹتے ہی کہ ھذا حدیث ضعیف. یہاں بھی وبا آ گئی، یہ غیر حدیث ضعیف ہے. ارے ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ یہ تو نے ضعیف کے نئے معنی گھڑے ہیں. ضعیف یعنی موضوع، یہ تو اس تمہارے شیخ نے نئے معنی گھڑے ہیں، ضعیف کے معنی تھوڑی ہیں. جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو کہتے تو ضعیف ہیں، لیکن 1400 سال سے ضعیف کے جو معنی تھے، ضعیف حدیث کا جو مقام و مرتبہ تھا، ضعیف حدیثیں جن کتابوں میں لی گئی تھی، ضعیف حدیثوں سے جو مسائل ثابت کیے گئے تھے، ضعیف حدیثوں کو جو فضائل اعمال میں لیا گیا تھا، وہ سب ان کے یہاں غلط ہو گیا. انہوں نے ضعیف کے معنی کر دیے ہیں موضوع، اور ضعیف کو موضوعات کی کتابوں میں لے کر ایک ساتھ کر دیا، اور یہ کہا کہ ضعیف سے بھی اور موضوع سے بھی امت کو نہایت نقصان ضرر پہنچا ہے. یہ شیخ البانی نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے. بس میرے بھائیوں،
اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، میں کہتا ہوں ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ضعیف حدیث ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتا، ضعیف حدیث ہے یا نہیں؟ اسے جک مار کے ماننا ہوگا کہ ضعیف حدیث ہے، ورنہ اس کو حدیث کی کتابوں میں کیسے لیا گیا ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ ضعیف حدیث حضور کی حدیث ضعیف ہے یا اس کی سند ضعیف ہے؟ تو وہ بھی ماننی ہوگی کہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، حضور کا فرمایا ہوا تو سب 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے۔ لیکن جن آدمیوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی، یہ جو سند کا سلسلہ ہے اس میں کوئی کمزور راوی ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ مگر یہ لوگ ضعیف کہہ کر مراد دیتے موضوع، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا دماغ خراب کر دیا ہے البانی نے، اور کبھی بھی ان کو تم سمجھا ہی نہیں سکتے ہو۔ دماغ ایسا ٹیڑھا ہو گیا ہے کہ تم انہیں سمجھا ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے جب آپ ہمارا ان کی بات چیت ہوگی تو ہمارے ذہنوں میں ضعیف کا مطلب اور ہے، اس کے ذہن میں ضعیف کا مطلب اور ہے۔ اس کے ذہن میں ضعیف کا مطلب ہے کہ حدیث ہی نہیں، ہمارے ذہن میں ضعیف کا وہ مطلب جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بات میری ایک کتاب ہے دین کی بنیادیں اور تقلید کی ضرورت، اس میں یہ بات ساری لکھی ہے میں نے کہ یہ البانی نے لوگوں کا ذہن یہ خراب کیا ہے۔ یہاں سنو، یہ لوگ کہیں گے البانی بہت بڑا آدمی تھا، اللہ میاں کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ یہ کہیں گے البانی بہت بڑا آدمی تھا، تو سنو، جتنے گمراہ فرقوں کے بانی ہیں وہ سب بڑے آدمی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا تو شیطان ہے، سب سے بڑا تو شیطان ہے۔ شیطان کیا تھا؟ سارے شاگرد ہوتے ہیں انسانوں کے، اور شیطان تو فرشتوں کا شاگرد تھا، اور جیسا استاد ہوتا ہے ایسا شاگرد تیار ہوتا ہے۔ تو ابلیس کا علم کچھ کم تھا اور کم ہے، مگر سب سے بڑا گمراہ وہی ہے۔ لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں آدمی بڑا ذی علم تھا۔ جتنے گمراہ فرقوں کے بانی ہیں سب ذی علم ہوتے ہیں، بڑے علم ہوتے ہیں۔ مودودی صاحب کا کیا کمی ہے؟ لکھنے پر آتا ہے تو دھڑا دھڑ کتابیں لکھ مارتا ہے۔ مودودی صاحب میں کیا کمی ہے؟ قادیانی میں کیا کمی ہے؟ روحانی خزائن کی 80 جلدیں لکھ ماری اس نے۔ لہذا اگر البانی بہت بڑا آدمی تھا، یہ ذی علم تھا، تو ذی علم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے راستے پر تھا یا غلط راستے پر تھا؟ سارا مدار اس پر ہے۔ اگر ہدایت کے راستے پر ہے تو تھوڑا علم بھی اس کے لیے مفید ہے، اور گمراہی کے راستے پر پڑ گیا تو کتنا بھی زیادہ علم ہے وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ ستھری اور گندی چیز برابر نہیں ہو سکتی ہے، چاہے گندی چیز کا ڈھیر لگ گیا ہو، مگر وہ گندی ہے۔ ستھرا مال اگر 10 روپے ہے وہ بہتر ہے، گندا مال حرام مال 1000 روپے ہے، لعنت ہے اس پر۔ تو علم صحیح ہے، آدمی ہدایت کے راستے پر ہے تو اس کا تھوڑا علم بھی اس کے لیے مفید ہے، اور اگر راستہ بھٹک کر دوسرے راستے پر پڑ گیا تو اپنا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی حق سے دور لے جائے گا، اسے حق سے دور جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ البانی حدیث شریف کا بڑا کمال تھا، اس کو فن حدیث بہت جانتا تھا، مگر تھا تو سڑا ہوا، اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور جتنے میں نے قاعدہ بتایا کہ جتنے گمراہ فرقوں کے بانی ہیں سب بڑے جید استعداد کے، بڑے استعدادوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس استعداد کو کیا کرنا ہے جو حق سے ہٹا کر آدمی کو کہیں سے کہیں لے جائے۔